نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلکہ و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ احزاب سے آیا مقدسہ نمبر 40 اور مرزائیوں کے قرآن کے مطابق 41 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جو مرزائیوں کو آتا بھی نہیں قرآن، سار ڈالتے ہیں آتا بھی نہیں قرآن، اور پھر غلیظ ترین آدمی کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ جانتے ہیں لڑکیوں کے سامنے ننگا ہو جانا یا ننگا ان کو دیکھنا، اور ان کی جو امت میں عورتیں تھیں ان کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کے صاحب کے سامنے مسیح مود یا مسیح موت کے سامنے وہ نہاتی تھیں، اور مرزا صاحب کو شرم بھی نہیں آتی تھی۔ یہ بھی ان کا ایک معجزہ تھا۔ یہ بھی ان کا ایک معجزہ تھا۔ اور عمران کالو صاحب ان کو بڑی پڑھ کے سن کے اور اپنے کتابیں بھی جان کے، لیکن اس کے باوجود تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ جب کسی کو شیشہ دکھایا جائے نا تو اپنی شکل نظر آ جائے تو وہ شکل بڑی بھیڑی لگتی ہے، اصل شکل جو ہے وہ بڑی بھیڑی لگتی ہے۔ غلام احمد قادیانی کی جب اصل شکل دکھائی جاتی ہے نا، کیونکہ وہ ہر ایک کو ایک کا آنکھ سے دیکھتا تھا، تو پھر ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مرزائیوں کو خاص طور پر ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ان کا نبی ہوا، لعنتی نبی ہوا۔ ہم تو خیر اسے دنیا جہان کی لعنت ڈالتے ہیں۔ آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ جو خاتم النبیین آقا علیہ السلام کو ثابت کرتی ہیں، وہ چند احادیث میں عرض کروں گا، کیونکہ میں پہلے حدیث کی طرف نہیں آیا۔ قرآن پاک تقریباً 400 ویڈیوز میری قرآن پاک کے دلائل دیتے ہوئے میں نے بنا ڈالی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد ولایت، غوثیت، قطبیت، ابدالیت یہ سارا سلسلہ چلے گا، لیکن نبوت نہیں چلے گا۔ وہ قرآن پاک کی دلائل کو، قرآن پاک کو جو نہیں مانتے، بات تو یہ ہے، کہتے قرآن اور حدیث سے بات کریں۔ آج حدیث کا بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ احادیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام کے کیا ارشادات ہیں، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے۔ وہ ارشادات ہم چند ارشادات ضرور سنیں گے، پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث مبارکہ نمبر ہے 5171، مشکات شریف، مشکات شریف ہے، اور اسے ابو داود نے بھی اور ترمذی نے بھی، ابو داود اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ ابو داود اور ترمذی سے مشکات شریف والے انہوں نے کوڈ کیا ہے۔ امام ولی الدین صاحب نے یہ ابو داود اور ترمذی سے حدیث پاک لیے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا وضع السیف فی امتی لم یرفعوا عنها الى یوم القیامت ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد قبائل من امتی الاوثان وانه سيكون في امتی کذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبی اللہ، كلهم يزعم انه نبی اللہ۔ میں ترجمہ بھی کرتا ہوں، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، رواہ ابو داود اور ترمذی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی، یعنی تلوار جہاد بند کر دیا جائے گا، پھر وہ قیامت تک نہ اٹھائی جائے گی، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی، یہاں تک کہ میری امت کا ایک قبیلہ مرزئی مشرکوں سے جا ملے گا، اور یہاں تک کہ وہ میری امت کے کچھ قبائل بتوں کو بھی پوجیں گے، کچھ قبائل ہٹ کے بتوں کو پوجا بھی کریں گے۔ جس طرح کوئی حضرت علی کی پوجا کر رہا ہے، علی کو خدا مانتا ہے، بہرحال یہ قسم بھی ہے جسے نصیری کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بتوں کی پوجا کریں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، اور میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، 30 جھوٹے ہوں گے۔ کلہم یزعم، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا، گمان کرے گا، سارے کے سارے گمان کریں گے، ساروں کا یہی گمان ہوگا انہو نبی اللہ، کہ بے شک وہ اللہ کا نبی ہے۔ احمد عیسیٰ بھی کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں، غلام احمد قادیانی گوما کانا بھی کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں، نسیم بھی کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں، طاہر نسیم بھی کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں، اور عبد القادر بھی کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں، اور وہ انڈیا والا جس کا منہ چبا سا آتا ہے بنا ہوا ہے جیسے کسی باندر کی اولاد ہو، بدمانس کی اولاد ہو، وہ بھی کہتا ہے میں بھی نبی ہوں۔ یہ سارے کہیں گے ہم اللہ کے نبی ہیں، ہم اللہ کے نبی ہیں، اور جز اللہ والا کہے گا کہ وہ حدیث پوری ہو گئی، 30 ہو گئے، ہمارا نبی تو ہے اس کے بعد آیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی آڑ لے کر نبی گھڑتے جائیں گے، نبی گھڑتے جائیں گے۔ کوئی کہے گا میں عیسیٰ ہوں، ہر نبی جو ہونے والا ہے
وہ عیسیٰ سے کم تو نیچے رہ ہی نہیں سکتا. کسی کا نام عیسیٰ ہے کہ نہیں؟ مسیح موعود ہے بڑا مردود. ہر بندہ، حالانکہ نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو مسیح نہیں کہلایا، حالانکہ مسیح ہیں، مسیح نہیں کہلایا. مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے یا دجال کا لقب ہے. اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا. تیسرے کو نبی علیہ السلام نے بھی کسی کو مسیح نہیں کہا. تیسرے کو کسی کو نبی علیہ السلام نے بھی مسیح نہیں کہا. ایک عیسیٰ علیہ السلام کو، اور دوسرا مسیح کسے کا ہے؟ دجال کو. اب یہ سارے مسیح موعود ہیں مردود، اور اس پہ زور بھی لگاتے ہیں، اور ہر ایک کہے گا کہ میں عیسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں. احمد عیسیٰ کو دیکھ لو، وہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ. یا جو ہے وَإِذْ قَالَ کے بعد میرا نام لگا دو، کیونکہ اس کو اتنا تو علم نہیں کہ کالا تو ماضی کا سیکھا ہے. یہ علم نہیں نا، بات تو علم کی ہے. تو جہل تو ہوں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جہل ہوں گے. غلام احمد قادیانی جیسا کوئی جہل ہے کوئی جہل جو ایپ جو ایک کتنی کریں، کتنا بتائیں. سب لوگوں کو شیشہ ہو گیا ہے کہ وہ کتنا عیاش تھا، کتنا بدماش تھا. پیری مریدی شروع کی، پیری مریدی سے آگے چلا تو نبی بن بیٹھا. لانتی ایسے ہی تو ہوتے ہیں. اب نبی علیہ السلام نے یہاں کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے کے سارے کلہم یزعم انہ نبی اللہ. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب یہ گمان کریں گے وہ کہ ہم سب جو ہیں اللہ کے نبی ہیں. ہر ایک کہے گا میں اپنی جگہ سچا ہوں. آگے فرمایا، اسی بات پر فرمایا، کیا فرمایا؟ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، اور میں نبیوں کے آخر میں آنے والا ہوں. اب یہاں تک کہ فرما دیتے، آقا علیہ السلام خاموش کر دیتے. جملہ پھر بھی مکمل ہے، جملہ پھر بھی مکمل ہے، مکمل ہو گیا. وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں. لیکن نبی علیہ السلام نے اگلی جو تفسیر فرمائی ہے وہ آقا علیہ السلام نے کیا کہتے ہیں کہ ایک حتمی فیصلہ فرما دیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب پتہ نہیں مرزائیوں کو آگے پیچھے سے مرچیں کیوں لگتی ہیں. ان احادیث کو وہ نہیں سمجھتے. عیسیٰ علیہ السلام کا جو کی آڑ بنا کے تو غلام محمد قادیانی کو سچا کر رہے ہیں. کوئی خدا کا خوف کر لو. اتنی تفسیر، اتنی وضاحت آقا علیہ السلام فرما دیں، اور پھر تم نبی گھڑ لو. چلو یہاں یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی. آپ نے فرمایا لا نبی بعدی. لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی ایک جماعت کو اس پر سب پر غالب فرمائے گا. اور جو مخالفت کرے گا وہ اس کو بھی اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچان کے جیسے مرزائی ہیں. مخالفت ڈٹ کے کر رہے اسلام کی، لیکن مسلمانوں کا تحمل تو دیکھو کہ ابھی پورا اپنا ربوہ اور کیا پورا قادیان
انہوں نے قبضے میں کر رکھا ہے، مسلمانوں کے ایک پورا اسٹیٹ کا ایک حصہ ان کے قبضے میں ہے، اور پھر مسلمان عمل والے نہیں، پوچھتے ہی نہیں۔ اور کوئی اگر حاکم صحیح سچا حاکم آ گیا نا تو ان کو یہاں رہنا بھی دو بار ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھو مرزائیو، اللہ تعالیٰ کو حاکم دیا نا صحیح، تو جتنے بھی ختم نبوت یا کسی اور نبی کو مانتے ہیں، ہم سب مل کر ان کے سر کو کچل دیں گے، کچل دیں گے، کچل دیں گے۔ یہ تم نہ امید رکھو کہ جہاں اسلام ہو وہاں تم پھول پھلو گے، قطعاً نہیں۔ جو بھی نبی کا مخالف ہوگا، ختم نبوت کا مخالف ہوگا، اس کے سر کو ہم کچل دیں گے یا ہم خود مٹ جائیں گے۔ چلو آگے اور روایت سنارو، پھر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، میرا غالب خیال ہے، نہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے، وعن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رواہ الترمذی۔ اور حضرت یہ مشکاہ شریف کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5799 89 5789 حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی کو نبی ہونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ عمر کو نبی بنا دیتا۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے، ھذا حدیث غریب، فضائل میں یہ حدیث پاک لائی گئی ہے۔ اب ایک حدیث پاک اور آپ کو سنا کر میں اپنا موضوع بند کرتا ہوں۔ یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور متفق علیہ حدیث ہے۔ مشکاہ شریف میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5826 آیا مقدس اپنا حدیث پاک ہے، 5826 حدیث پاک ہے۔ عن سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدہ۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا، حضرت علی سے کہا، علی کے لیے بات کہی کہ تو ایسی ہے جس طرح حضرت ہارون کا درجہ، حضرت ہارون کی شان موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھائی ہیں اور ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کے رسول نے وضاحت فرمائی، وضاحت سے فرما دیا، کیا فرمایا؟ الا انہ
مگر انہو بے شک وہ یاد رکھے، یعنی علی یاد رکھے، علی تو یاد رکھنا کیا، لا نبی بعدا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ 3 احادیث مقدسہ آج میں نے پیش کی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اب احادیث کا سلسلہ شروع ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی احادیث مبارکہ، اور دجال کے متعلق جو آقا علیہ السلام کے فرمانات ہیں ان کو بھی اب کوٹ کریں گے، اور نبی علیہ السلام کے فرمانات کو، آپ کے ارشادات کو، آپ کے احکامات کو نام ماننے والوں پر خدا کی لعنت، کیونکہ اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، مسلمان مانے گا، مسلمان مانے گا جو نام کے مسلمان ہیں، جو نام کے مسلم ہیں، جو نام کے مسلم ہیں، جنہوں نے ایک نیا لفظ استعمال کیا ہے احمدی مسلمان، احمدی مسلمان، پتہ چلتا ہے کہ کافر، کیونکہ خود ہی وہ حضرت علامہ مولانا مبشر رضا شاہ صاحب، ان سے ان کا وہ ایک پادری مربی مناظرہ کر رہا تھا نا، تو شاہ صاحب نے کہا کہ احمدی تو ہم ہیں، نبی علیہ السلام کا نام احمد ہے، احمدی تو ہم ہیں، تو کہا پھر پاکستان قانون کے مطابق جتنے بھی احمدی ہیں وہ تو غیر مسلم ہیں، لہذا تم کافر ہو، لہذا تم شاہ صاحب کافر ہو اگر تم احمدی ہو تو۔ شاہ صاحب آپ کیا جواب دیتے؟ جواب تو ایک ہی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کا نام احمد ہے، اور اس پہ وہ صحیح بھی کہہ رہے تھے، لیکن یہ ڈٹ گیا کہ تم تو پھر کافر ہو، تم تو پھر کافر ہو، تو ہم کافر اس لیے ہیں کہ ہم تمہیں کافر کہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے نہیں کہا کافروں کے کافر ہمیں، کافر ہے خدا ہمارا، ہمارا خدا بھی تمہارا انکار کرتا ہے، اور تمہارا انکار ہم کر رہے ہیں، ہم کافروں کا بھی انکار کرتے ہیں، نام ہمارا مسلم اللہ نے رکھ دیا ہے، ہاں، سماکم المسلمین، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، ہم مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن در حقیقت تو ہم بھی کافر ہیں، کیونکہ تمہیں نہیں مانتے ہم، اور گومے کانے کو نہیں مانتے، تمہارے لحاظ سے تو ہم بھی کافر ہیں، اور ہمارے لحاظ سے تم کافر ہو، تمہارے لحاظ سے ہم کافر ہیں، ہمارے لحاظ سے تم کافر ہو، لہذا ہمارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے، اب تم نے اپنا نام مسلمان رکھ لیا، اور تم گومے کے نام پہ غلامی تو کہلاتے، پتہ چلتا کہ غلام احمد قادیانی کی غلامی کا پٹکا تم نے اپنے گلے میں پہن لیا، اور ہم آمدی سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ تم غلام احمد قادیانی کے کتے ہو، جس طرح تم ہمیں کہتے ہو نا ہم محمد عربی کے کتے ہیں، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹکا اپنے گلوں میں پہنا ہوا ہے، اس طرح تم اب گومے کے کتے ہو، اس لیے مسلمانوں کو بھونکتے ہو، مسلمانوں کے اندر اتفاق کو توڑنے والی تمہاری جماعت ہے، تم حق پر نہیں ہو، نیا نبی گھڑنے والا حق پہ نہیں، اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا، نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنی گہری رشتہ داری بھی، اور نبی علیہ السلام جسے خود اپنا بھائی بھی کہیں، اور پھر بھائی کی منزل بھی وہ بتا دیں، منزل بھی بتا دیں کہ تم میرے ساتھ اس منزل میں ہو، اس رتبے میں ہو جس رتبے میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا رتبہ تھا، اس رتبے میں ہو، لیکن ہارون علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، اے علی میرے بعد کوئی نبی نہیں،
رتبہ تمہارا بہت ہے، لیکن ہارون علیہ السلام سے بات کا نہیں۔ ہارون اللہ کا نبی ہے، ہارون اللہ کا نبی ہے۔ علی تو ہے، علی نبی کا ویر تو ہے، علی نبی کا مشیر تو ہے، علی نبی کا داماد تو ہے، علی نبی کا بھائی تو ہے، لیکن نبی نہیں، نبی نہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ علی تجھ سے مومن محبت رکھے گا، مومن تجھ سے کبھی دشمنی نہیں کرے گا، اور منافق تجھ سے کبھی محبت نہیں کرے گا، تجھ سے پیار نہیں کرے گا۔ اور مومنوں میں، مسلمانوں میں ایک فرقہ تیری عداوت میں دوزکی ہو جائے گا، اور ایک تیری محبت میں دوزکی ہو جائے گا۔ وہ غلو کریں گے اور علی کو خدا بنا بیٹھیں گے۔ وہ خدا بنانے والے بھی دوزکی، جس کے ان کا علامہ ذاکر ناصر صاحب، وہ خدا بنا بیٹھتے ہیں اور ان کو بڑا شوق سے سنتے ہیں، لاکھوں روپے دیتے ہیں ان کو سننے کے لیے۔ ایسے جہل اجاڈ ذاکر بھی ان کو بیچاروں کو ورگ لگا لیتے ہیں۔ وہ تو مسئلہ جانتے نہیں، وہ الوہیت کا درجہ دے دیتے ہیں، نبی نیچے علی اوپر، نبی نیچے علی اوپر، عجیب عجیب مخمسے میں ڈال دیا۔ بہرحال باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ آج تو میرا یہی ٹاپک ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی فرما دیا کہ لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ یہاں علی کو فرمایا الا انہ لا نبی بعدا، لا نبی بعدا۔ اور علی تیری منزل، تیری مرتبہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن میرے بعد نبی نہیں۔ علی کی شان بہت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مومنوں کے دلوں کی دھڑکن بنا دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ لیکن کوئی مومن علی کو نبی نہیں بنا سکتا۔ جو مومن نبی بنائے یا خدا بنائے وہ کافر 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 کافر۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کے بعد بھی جو بھی نبی نیا گھڑے وہ بھی کافر کافر کافر۔ میری بات اب سب کو سمجھ آ گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے کفر سے محفوظ فرمائے، اور جتنے بھی نئے نبی اٹھ رہے ان پہ لعنت بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نیک لوگوں کے لیے جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واحسن الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔